اگر آگے چل کر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کچھ بڑا عطا کرنا ہے تو آپ کے وجود کے اندر 5 کچھ بہت بڑے سائنز ہیں، 5 کچھ بہت بڑی خوبیاں ہیں جنہیں آپ بآسانی فیل کر سکتے ہیں۔ آپ کی تقدیر میں آگے چل کے کیا لکھا ہوا ہے، کیا اللہ رب العزت آپ کو کچھ بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، یا آپ تقدیر میں کیسے جھانک کے دیکھ سکتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھو تقدیر کیا ہے، اس کائنات پہ ذرا غور کرو نا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہوئی ہے کہ انسان پڑھتا ہے حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اتنے اتنے بڑے ستارے اور خربوں کے لحاظ سے ستارے ہیں۔ ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین جیسی سینکڑوں زمینیں اکٹھی کر لی جائیں نا تو شاید ایک ستارہ بھی نہ بنے۔ اتنے اتنے بڑے آسمان ہیں کہ انسان اس کی وسعت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ان گنت فرشتے، ان گنت جنات اللہ نے بنائے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس تمام سسٹم کو میں اپنی قدرت سے کنٹرول کرتا ہوں، ایک ذرہ بھی میری اجازت کے بغیر موو نہیں کرتا، یہاں تک کہ میں نے اس کی تقدیر کو لکھ ڈالا۔ یعنی جب ایک ستارہ پیدا ہوگا، جب وہ فنا ہوگا، یہ ستارے مرتے بھی ہیں، جب یہ ختم ہوں گے، اس کی تقدیر میں وہ دن، وہ ڈیٹ، ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ اس کائنات کی کیا بات کرتے ہیں، اپنی زمین پہ غور کرو۔ اس کائنات کے مقابلے میں اتنی ہے کہ ہزاروں کے حساب سے سمندر ہو نا ریت کے، اس میں صرف ایک ذرہ، شاید یہ بھی ذرہ بھی نہ بنے، اتنی چھوٹی ہماری زمین ہے۔ اس کے اندر انسان کتنے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے چل کے آج تک خربوں کے لحاظ سے انسان ہے۔ ہر انسان کے پاس اپنا اپنا دماغ ہے، ہر دماغ کے اندر ہزاروں سوچیں ہوتی ہیں، ہر انسان نے زندگی میں ہزاروں کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر کسی کے کام کو بھی لکھ ڈالا ہے کہ وہ زندگی میں کیا کیا کرے گا، اسے کیا کیا عطا کیا جائے گا، وہ کتنی شادیاں کریں گا، اس کے کتنے بچے ہوں گے، اس کو کتنے رزق عطا کیا جائے گا، وہ کتنا دانہ زمین سے کھائے گا۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ہر شے کو لکھ ڈالنا ہوگا۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں آئے جن نے انسان کی تقدیر کو جاننے کی کوشش کی۔ بات نے ستاروں کا حساب لگایا یعنی ایسٹرولوجسٹ، بات نے ہاتھوں کی لکیروں کو پڑھا یعنی پامسٹری۔ لیکن ہم آج کی ویڈیو میں ایک ایسا اعلیٰ طریقہ ڈسکس کریں گے جس طریقے سے آپ اپنے فیوچر کو برائٹلی بڑا کلیئر دیکھ سکتے ہو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بڑا عطا کرنے والی ہے۔ کچھ بہت آسان سائنس ہیں لیکن تھوڑے سے ڈیپ ہوں گے۔ آپ ان چیزوں پہ غور کرنا، آپ کو اپنا فیوچر ایک کرسٹل کلیئر جو ہے نا وہ نظر آئے گا۔ چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں کہ کون سی وہ 5 سائنز ہیں جو ایسے بندے کے اندر موجود ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی میں کچھ بڑا عطا کرنا ہوتا ہے۔ ایک پل کے لیے رکنا ہے آپ نے اس چیز کو آبزرو کرنے کے لیے کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک قدم پیچھے ہٹو، دنیا سے اپنی سول کی جانب بڑھنا ہے آپ نے۔ آپ کی سول یاد رکھنا آپ کے بغیر ادھوری ہے، اور آپ اپنی سول کے بغیر ادھوری ہو۔ آپ کا اپنی سول کے ساتھ آگ اور لکڑی جیسا رشتہ ہے۔ لکڑی کے بغیر آگ کوئی نہیں، اور آگ نہ ہو تو لکڑی کی اوقات کوئی نہیں، اس طریقے کا رشتہ ہے۔ تو اس دنیا سے ناطا توڑ کے آپ نے ایک میڈیٹیشن والی کیفیت میں خود کو اس کیفیت میں لے کے جانا ہے۔ تو آپ اس دنیا سے، آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف آپ ہی آپ ہو۔ اس کیفیت میں خود کو لے کے جا کے آپ نے بالکل سکون سے بیٹھ کے بڑے سکون کے ساتھ ویولائز کرنا ہے اپنی زندگی کی کتاب کو۔ اپنا بیک بھی دیکھو، اپنا پریزنٹ بھی دیکھو۔ مطلب کہ یہ 2 چیزیں تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا کہ آپ ابھی کیا کر رہے ہو اور آپ بیک پہ کیا کر کے آئے ہو۔ ان دونوں چیزوں کو آپ نے ملا کے کوشش کرنی ہے کہ اپنے فیوچر کو دیکھنا ہے۔ دیکھ یاد رکھنا، رستے منزل کا پتہ بتاتے ہیں۔ جس رستے پہ آپ چلتے آ رہے ہو نا بیک سے، یعنی آپ اپنے ماضی سے جس رستے پہ چلتے آ رہے ہو اور جہاں تک پہنچے ہو، آپ کو شور پتہ ہوگا کہ میں نے یہ رستہ لیا تھا اور یہاں تک میں پہنچا ہوں، ابھی میں یہ رستہ لینے والا ہوں۔ جب آپ اس چیز بیک کو سمجھ گئے نا، ماضی کو، جب آپ ماضی کو سمجھ گئے، سمجھ لو فیوچر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اب میں پریزنٹ میں اس رستے میں ہوں تو میری منزل یہ ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا رستہ ایسا رکھا ہوا نا جس کی منزل اچھی ہے اور برائٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو زندگی میں کچھ بڑا عطا کرنا ہے۔ مطلب کہ اگر آپ کٹھن رستے پہ چل رہے ہو، آپ آرڈینری رستے پہ نہیں چل رہے، عام لوگوں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے، جیسے لوگ جاب کرتے ہیں گھر آ جاتے ہیں سو جاتے ہیں، لوگ بزنس کرتے ہیں گھر آ جاتے ہیں سو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی زندگی میں ایسے کام کرتے ہو جو لوگوں کو لیڈ کرنے والے کام ہیں، ایسے کام آپ کی زندگی میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کچھ بڑا عطا کرنا ہے۔ تبھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ رستہ عطا کیا۔ دوسری خوبی، ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بڑا عطا کرنا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ انسان کے سب کانشیس پہ انوالومنٹ کر سکتا ہے، اس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ کانشیس نہیں، سب کانشیس۔ یہ تھوڑا سا ڈیپ ہے، اس کو چلو میں مثال ایک سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مثال ہے کہ ایک بیوی ہے، وہ جب بھی جا کے اپنے خاوند سے بولتی ہے کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے یا میں نے سوٹ لینا ہے، وہ سیدھا اپنے کانشیس کو استعمال کر کے ٹک کر کے اسے انکار کر دیتا ہے، اور وہ سخت طبیعت کا مالک بھی ہے، اس کی بیوی ڈرتی بھی ہے اس سے۔
اب اس کی بیوی کی مجبوری ہے، اس کو لے کے چلنا ہے، اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ کیسے چل سکتی ہے؟ جب بھی وہ کوئی چیز مانگتی ہے وہ انکار کرتا ہے اور وہ ڈرتی بھی ہے۔ اب اس کو ایک ہنر سیکھنا ہوگا، لیڈ کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ والی خوبی کیسے وہ کر سکتی ہے؟ شادی کے یہ کسی پہ وہ جاتی ہے، وہ گھر واپس آتی ہے کہ اپنے ہمن سے بولتی ہے لوگ باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں ان کے گھر میں غربت کب ختم ہوگی۔ تمام لوگوں نے بہت اچھے سوٹ پہنے ہوئے تھے، میرا سوٹ کچھ اچھا نہیں تھا، پتہ نہیں کب ہماری غربت جو ہے نا جان چھوڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے بچے بھی اچھے کپڑے پہنے اور میں بھی اچھے کپڑے پہنوں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے اس کے سب کانشیس پہ اٹیک کیا۔ آپ نے اس سے کچھ مانگا نہیں ڈائریکٹلی، کانشیس نہیں، سب کانشیس پہ اٹیک کیا۔ اب وہ بندہ جب تنہائی میں جائے گا نا تو وہ ضرور سوچے گا، اس کی کانشیس اور سب کانشیس میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ کانشیس تو بول رہا ہے نہیں لے کے دینا، پیسے بچانے ہیں، لیکن سب کانشیس بولے گا یار لوگ ہمیں غریب بول رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ایک کے بجائے دو لے کے دے، کیونکہ ہمیشہ سب کانشیس جو ہوتا ہے نا وہ کانشیس پہ حاوی ہو جاتا ہے، جیت جاتا ہے۔ اس طریقے کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا اگر آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ لوگوں کے سب کانشیسلی ان کو جو ہے نا اٹیک کر کے اپنے طریقے سے چلا سکتے ہو، تو ہمیشہ یاد رکھنا یہ بہت بڑی خوبی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کی۔ یہ مثال تو ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے نا، یہ پلک میں آپ دیکھو نا تو لیڈرز کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ سمجھدار اور ہپتی اور ضدی اور ہر قسم کے بندے کو اپنی بات منوا لیتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں۔ یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے استعمال کر سکتے ہو، ایسے لے کے ساتھ چل سکتے ہو، تبھی آپ کے پیچھے قافلے چلیں گے۔ اگر آپ لیڈ کرنے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو لیڈر بنانا ہے، آپ کو آگے رکھنا ہے، دنیا کو آپ کو پیچھے چلانا ہے، اگر یہ خوبی آپ کے اندر ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کا فیوچر میں بہت بڑا آپ کو کچھ عطا کرنا ہے۔ ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھنا تھی، ایسے جو لوگ جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ بڑا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ روحانی اٹیچمنٹ ضرور ہوگی، اللہ اس کو تنخواہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ارطغرل غازی کی مثال لے لیں آپ، وہ ظاہری طور پر بڑا بہادر تھا، ظاہری طور پر بہت کانشیس تھا، ظاہری طور پر وہ بہت بڑا لیڈر تھا، لیکن اس کی بیک پہ شیخ ابن العربی کا پنجہ تھا، اس کی بیک تھی اس کے پیچھے، وہ روحانی مدد تھی، وہ فیض تھا، وہ کرم تھا، سائیں اس کے سر پہ تھے۔ تو ایسا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ بے خسمہ کبھی نہیں ہوتا، وہ آوارہ بھیڑ کبھی نہیں ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی زندگی میں ایسا مرشد آپ کو عطا کیا ہوا ہے، ایسا اسپرچول ٹیچر آپ کو عطا کیا ہوا ہے جس نے آپ کو اسپرچولی انگیج کیا ہوتا ہے، آپ کو اسپرچول جرنی وہ کروا رہا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ سے زندگی میں کچھ بڑا کروانا ہے، کچھ بہت بڑا آپ کو عطا کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مرضی ہے وہ آپ کو کیا عطا کرتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تیسری بہت بڑی خوبی ہے جو آپ کے اندر ہوگی کہ آپ کی زندگی میں ایسا بندہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آپ کو قریب کرے گا اور آپ کا ہمیشہ کنیکشن بحال رہے گا۔ ایک اور چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ایسے بندے کی یادداشت، ایسے بندے کا سکس سینس، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑا کچھ عطا کرنا تھا، وہ بہت کمال کا ہوتا ہے۔ جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ کہیں سے ٹھوکر کھاتا ہے نا وہ دوبارہ وہاں سے ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جس رستے پہ اسے ایک دفعہ دھوکہ ملتا ہے، اس رستے سے جب بھی گزرتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے جہاں سے مجھے دھوکہ ملا تھا۔ تو ایسا بندہ کبھی بھولتا نہیں، اس کی سکس سینس وہ پانپ جاتا ہے چیزوں کو، وہ لوگوں کو آبزرو کر لیتا ہے۔ یہ بہت کمال کی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ ابیلٹی دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس وجہ سے دی ہوئی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو کچھ بڑا جا کے عطا کرنا ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریزنٹ میں رہتے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ خواب وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا بڑا خواب وہ دیکھتے ہیں لیکن وہ روزانہ بیٹھ کے بڑے خواب نہیں دیکھتے، وہ ایک ہی دفعہ بڑا خواب دیکھتے ہیں، کرسٹل کلیئر ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے زندگی میں یہ کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ مقام ہے اور اس کا رستہ یہ ہے۔ ایک دفعہ وہ خواب دیکھتے ہیں اور ہمیشہ وہ پریزنٹ میں ہوتے ہیں، اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور رینگتے ہوئے چاہے چڑھنا پڑے اپنی منزل کو جا کر چڑھتے ہیں۔ ایسے بندے کے اندر یہ کوالٹی بھی موجود ہوتی ہے۔ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ ابیلٹیز عطا کرے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے زندگی میں کچھ بہت بڑا عطا کرنا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں نا یہ ریئلٹی پہ بیسڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ستاروں کے حساب لگا کے، کوئی آپ کے یہ لکیروں کے حساب لگا کے میں نے بات نہیں کی، میں نے آپ کو آپ کی ذات کے اندر سے آپ کا فیوچر دکھایا۔ اگر آپ ڈیپلی بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کرو گے نا تو آپ کو خوبی کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی،